اللہ نے قرآن مجید میں بار بار صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم سب اللہ سے راضی ہو جائے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور صحابہ اس روئے زمین کے وہ خوش نصیب افراد ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انعام یافتہ لوگ انبیاء ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہیں۔ ارے ہر نماز میں اللہ سے ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت مقدسہ ہے۔ صحابہ اکرام ہدایت یافتہ روئے زمین کے پاکیزہ لوگ ہیں۔ میرا ایک ساتھی تھا جس کا نام مصعب ابن عمیر تھا، وہ مکہ کی سرزمین کا نوجوان صحابی تھا۔ اس نے اسلام جب قبول نہیں کیا تھا بڑی عیاش والی زندگی گزارتا تھا۔ جنگ احد میں جب حضرت مصعب شہید کر دیے گئے، کفن تک حضرت مصعب کو میسر نہ ہو سکا، مصعب کے لیے کفن تک نہیں ملا، اور آج عبد الرحمن کے لیے بھنا ہوا گوشت۔ میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ نے مصعب ابن عمیر کو آخرت میں دے گا اور عبد الرحمن ابن عوف کو دنیا میں دے کر معاملے کو ختم نہ کر دے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی میری پیاری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب مل کر سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے جس کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنے درخت ہیں سارے درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور دنیا میں جتنے سمندر ہے، جتنا پانی ہے، سارے سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے، پھر رب کعبہ کی تعریف لکھنا شروع کریں، قسم اس ذات کی جو تعریفوں والا ہے، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، رب العالمین کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے اور سارے مومنوں کے دل کی دھڑکن، امام کائنات، سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل البشر، بہتر و برتر، سارے انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد رحمت نازل ہو پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی جماعت مقدسہ پر، جن سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حاضرین جمعہ، عنوان جمعہ ہے قرآن صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ عزیز نوجوان دوستوں، صحابہ کون ہیں؟ صحابہ جن کے بارے میں حافظ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، من لقی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الایمان۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو، ایسے خوش نصیبوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اس روئے زمین کے وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنے حبیب کی صحبت دے دی۔ صحابہ وہ خوش نصیب افراد ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پیارے نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ وہ ہے جنہوں نے نبی کی مجلسوں میں شرکت کی ہے۔ صحابہ وہ ہے جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ وہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہے۔ اور صحابہ کرام کی عظمت کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل اگر کوئی جماعت ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول سارے انبیاء معصوم عن الخطا ہے، اور انبیاء کی پاکیزہ جماعت کے بعد ساری امتوں میں سب سے بہترین امت محمدیہ، اور اس امت محمدیہ کے سب سے افضل ترین اشخاص صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ صحابہ ان کے بارے میں جب ہم سنیں گے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو کیسے قبول کیا۔ صحابہ کی عظمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے معزز کلام میں کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ایک سے نہیں، دو سے نہیں، تین چار سے نہیں، سارے کے سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان سارے صحابہ میں امیر معاویہ بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان سارے صحابہ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہم بھی آتے ہیں، ان سارے صحابہ میں، صحابہ کی ہر جماعت میں ہر صحابی نبی کو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی ہے۔ شاعر کہتا ہے علم و عمل کے روشن مینار خوبصورت، سرکار دو جہاں کے سب یار خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صحابہ اس روئے زمین کے وہ خوش نصیب افراد ہیں جن سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے راضی ہو جاؤں، کمال یہ نہیں ہے کہ ہم سب اللہ سے راضی ہو جائے، کمال تو یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور صحابہ اس روئے زمین کے وہ خوش نصیب افراد ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، صحابہ اللہ تم سے راضی ہے، جن سے جنت کا وعدہ ہو گیا، جن سے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ ارے یہ پیارے مصطفیٰ کے صحابہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اصحاب مصطفیٰ دین محمد کا معیار بن کر آئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ ہے، وہ صحابہ اکرام کے بارے میں کہتا ہے اگر امت کے لوگ صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، صحابہ سے اللہ نے کہا اے صحابہ اگر امت کے لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو کامیاب کر دے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو صحابہ سے محبت کرنا پڑے گا، کامیابی چاہتے ہو صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ بغیر صحابہ کی محبت کے، بغیر صحابہ کے ایمان کے ہمارا ایمان نامکمل ہے، ہم منہج پر نہیں آ سکتے، ہم صراط مستقیم پر نہیں آ سکتے۔ اللہ نے کہا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کے راستے کو چھوڑ دو گے، صحابہ کے منہج کو چھوڑ دو گے،
صحابہ کے طریقے کو ہٹا دو گے کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں بانٹ دے گا، اختلافات میں ڈال دے گا۔ آج دنیا میں کتنے فرقے ہیں، کتنے فتنے ہیں، کتنے لڑائی جھگڑے ہیں، کتنے اختلافات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھا مگر صحابہ کے منہج پہ نہیں سمجھا۔ آج ہر کوئی قرآن و حدیث سمجھتا ہے مگر صحابہ کے منہج پر نہیں سمجھتا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ہماری جماعت کو یہ خصوصیت بخشی ہے کہ ہم اہل الحدیث کتاب اللہ اور سنت رسول کو صحابہ کے منہج پر سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو مرتبہ دیا کہ ہم کتاب و سنت کو صحابہ کے منہج پر سمجھنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام یہ وہ انسان ہیں، ہر نماز میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ ہر نماز میں بندہ مانگ رہا ہے اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ یہ انعام کن پر نازل ہوا؟ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے انعام یافتہ لوگ انبیاء ہے، صدیق ہے، شہداء ہے، صالحین ہیں۔ ارے ہر نماز میں اللہ سے ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی جماعت مقدسہ ہے۔ صحابہ اکرام ہدایت یافتہ روئے زمین کے پاکیزہ لوگ ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اٹھائیے قرآن مجید، رمضان قرآن کا مہینہ آنے والا ہے، قرآن مجید اٹھائیے، اللہ کا معزز کلام، پیارے نبی کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید۔ اس قرآن مجید کے پاکیزہ کلام میں ہر سورہ، ہر پارہ، ہر صفحہ صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کبھی صحابہ کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی صحابہ کے بارے میں کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون، کامیاب یافتہ لوگ صحابہ اکرام ہیں۔ اسی صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، صحابہ اکرام رشد و ہدایت پا چکے ہیں۔ اسی صحابہ کے بارے میں اللہ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، صحابہ اکرام سب کے سب سچے، عادل اور امانت دار ہے۔ اسی صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہی لوگ اللہ سے سچے معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں اگر مومنوں کو دیکھنا ہے صحابہ کو دیکھو، صحابہ حقیقی مومن بن کر دنیا میں آئے ہیں۔ صحابہ کا معیار ہے یہ، صحابہ کا ایمان، ان کی عظمت کے لیے بس یہ بات کافی ہے کہ اگر ایک انسان زندگی بھر سجدے کرتا رہے، آنسو بہاتا رہے، گناہوں کی معافی مانگتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کو پکارتا رہے، حتیٰ کہ وہ اپنی جان لٹا دے، جنگ کے میدان میں جا کر خون بھی بہا دے، اس کی ساری نیکیاں ملا کر بھی وہ کسی نبی کے ایک صحابی کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ہم جب لوگوں سے کہتے ہیں کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ تو کافروں نے مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسے ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ کافروں نے صحابہ کے بارے میں کہا کیا ہم ویسا ایمان لائے جیسا بے وقوف صحابہ ایمان لاتے ہیں؟ عرش والے کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی، کلام بھیج دیا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم صحابہ کی توہین کرتے ہو، حقیقت میں تم بے وقوف ہو اللہ کی نظر میں۔ صحابہ کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ اب صحابہ اکرام کی اتنی عظمت ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے صحابہ کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں دیا؟ قرآن مجید گواہی دیتا ہے، صحابہ کے بارے میں قرآن گواہی دیتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ نے صحابہ کا ایمان کا جائزہ لیا، ٹیسٹ لیا اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے میں نے
صحابہ کا جائزہ لیا, صحابہ کا امتحان لیا, ایگزام لیا. کون لے رہا ہے امتحان؟ اللہ لے رہا ہے. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تیرا رب جب امتحان لیتا ہے تو معمولی امتحان نہیں لیتا, بڑا سخت امتحان لیتا ہے. انسان پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے, اللہ مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. اللہ نے تکلیفوں میں, پریشانیوں میں ڈال کے صحابہ کا امتحان لیا. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم نے جب صحابہ کا امتحان لیا تو صحابہ کے دلوں کو للتقویٰ, تقویٰ سے لبریز پایا. صحابہ کا دل اللہ سے ڈرنے والا, صحابہ کا دل اللہ کی محبت کے لیے لرزنے والا, صحابہ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا تھا. ایسا دل کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. صحابہ کے دلوں میں آخرت کی اور اللہ کی یاد ایسی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. عبد الرحمن ابن عوف مکہ کی سرزمین کے سب سے مالدار صحابی ہے. اتنی دولت اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو دی تھی. ان کی بیوی تمادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, جب میرے مالدار شوہر عبد الرحمن کا انتقال ہوا, ان کی وفات کے بعد جب ان کے حصے کے دینار و درہم گننے لگے تو گننے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے مگر وہ سکے نہ گن سکے. اتنی دولت اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو دی تھی. آج اگر اللہ اتنی دولت مجھ کو اور آپ کو دے دے, شاید مسجدوں کی طرف ہم آنا بھی بند کر دیں. عبد الرحمن ابن عوف اتنی دولت رکھنے والے روزے سے ہیں. بیٹا ابراہیم بیان کرتا ہے کہ ابا جان روزے سے تھے, عبد الرحمن ابن عوف روزے سے تھے. افطار کا وقت, دسترخوان بچھایا گیا, عالی شان دسترخوان. دسترخوان پر شوربہ, بھنا ہوا گوشت, روٹی اور کچھ لذیذ کھانے عبد الرحمن ابن عوف کے لیے پیش کیے گئے. وہ مالدار صحابی جو روزے سے تھے دسترخوان پر آئے, بھنا ہوا گوشت دیکھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بیٹے ابراہیم نے پوچھا, ابا جان کیا بات ہے, کیا آپ روزے سے ہیں مگر کھانا نہیں کھاتے؟ افطار کا وقت ہو گیا ہے, آپ کے سامنے لذیذ غذائیں رکھی, آپ کھانا نہیں کھاتے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں, بیٹا میرا ایک ساتھی تھا جس کا نام مصعب ابن عمیر تھا. وہ مکہ کی سرزمین کا نوجوان صحابی تھا. اس نے اسلام جب قبول نہیں کیا تھا بڑی عیاش والی زندگی گزارتا تھا, مہنگے کپڑے پہنتا تھا. ایک بار جو لباس پہن لے دوبارہ مصعب ابن عمیر وہ لباس نہیں پہنتے تھے, اور اتنی مہنگی عطر کا استعمال کرتا کہ مکہ کی سرزمین پر اس سے زیادہ مہنگا عطر کوئی استعمال نہیں کرتا تھا. میں نے دیکھا کہ جب مصعب ابن عمیر اسلام قبول کر کے آئے اور جنگ احد میں جب حضرت مصعب شہید کر دیے گئے, کفن تک حضرت مصعب کو میسر نہ ہو سکا. حضرت مصعب کا سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے, پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتے. مصعب کے لیے کفن تک نہیں ملا, اور آج عبد الرحمن کے لیے بھنا ہوا گوشت. میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ نے مصعب ابن عمیر کو آخرت میں دے گا اور عبد الرحمن ابن عوف کو دنیا میں دے کر معاملے کو ختم نہ کر دے. آج ہم اپنے شادی خانوں میں, اپنے گھروں میں طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں, پکا رہے ہیں, دسترخوان پر کھانا بچھا ہوا ہے. جب روٹی کا ٹکڑا گوشت میں ڈبا کر جب ہم اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, کبھی یاد آیا وہ لمحہ فلسطین کے معصوم مظلوم مسلمان بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے, غازہ کے مظلوم بچے پانی کے لیے ترس رہے تھے, بچے ماں کی گود میں مر گئے. کبھی یاد کیا کھانا کھاتے وقت مظلوموں کو؟ آج اللہ نے نعمتیں دی ہے, نعمتیں کھا رہے ہیں, ناشکری پہ اتر آئے ہیں. وہ مالدار صحابی عبد الرحمن ابن عوف بھنا ہوا گوشت دیکھ کر زاروں خطار رونے لگتے. بیٹے ابراہیم کہتے, میرے ابا جان اٹھ کر چلے گئے, روزے سے تھے مگر انہوں نے کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ نعمت کھلا رہا ہے, کوئی شکر گزاری نہیں, دوسروں کا خیال نہیں ہے, ایثار و ہمدردی نہیں ہے, محبتیں نہیں ہیں. آج اگر ہم راستے سے جا رہے ہیں, گاڑی کا دھکا لگ گیا, برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہے, زبان سے گالی نکل جاتی ہے. محبتوں کا جنازہ نکل گیا معاشرے سے. ایک دوسرے کے لیے ہمدردی, خیر خواہی, محبت, حسن سلوک. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عساکر, ابن جوزی اور ابو نعیم الاصبہانی نے تینوں نے اپنی اپنی کتاب میں اس واقعے کو درج کیا. 10 ملکوں کا بادشاہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی شخصیت تھی میں اور آپ اچھی طرح جانتے. پیارے مصطفیٰ نے حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا, لو کان نبی بعدی لکان عمر, میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر کو ملتی, عمر نبی ہوتا. اللہ اکبر.
یہ عمر کا مقام ہے رضی اللہ عنہ. یہ 10 ملکوں کا بادشاہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ایک بوڑھی عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں, کچھ دیر اس عورت کے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر دن 10 ملکوں کا یہ بادشاہ مدینہ کا گورنر حضرت عمر روزانہ عشاء کے بعد ایک بوڑھی عورت کے گھر جاتا ہے, کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں سے چلے جاتے. کیا معاملہ ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک دن میں حضرت عمر سے پہلے اس بوڑھی عورت کے گھر میں آیا. میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے, اس میں ایک بوڑھی عورت ہے, بہت کمزور ہے, بستر پر بیٹھی ہوئی ہے. میں اس عورت کے قریب گیا, میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا اماں جان, روزانہ تمہارے گھر مدینہ کا گورنر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے میں نے پہلی بار اس کا نام سنا ہے تمہارے منہ سے کہ اس کا نام عمر ہے, میں نہیں جانتی اس کا نام عمر ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا, روزانہ حضرت عمر اس عورت کے گھر جاتے ہیں, عورت کو اس کا نام نہیں معلوم. میں نے کہا اماں جان کیا کہہ رہی ہیں آپ کو نہیں معلوم؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر, 10 ملکوں کا گورنر, مدینہ کا خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بوڑھی عورت پریشان ہوتی ہے, کہا یہ میرے نبی کا سسر 10 ملکوں کا خلیفہ حضرت عمر ہے. صحابی پوچھتے ہیں اماں جان یہ بتا دو کہ روزانہ حضرت عمر عشاء کے بعد آپ کے گھر آتے ہیں, کیا کرتے ہیں آپ کے گھر میں آ کے, کیا معاملہ ہے حضرت عمر کا؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ عمر کون ہے, کہاں سے آتے ہیں, بس اتنا جانتی ہوں کہ میں مدینہ کی بستی میں رہنے والی ایک کمزور اکیلی بوڑھی خاتون ہوں. روزانہ ایک نوجوان عشاء کے بعد میرے گھر آتا ہے, میرے ہاتھ پیر دباتا ہے, میرا گھر صاف کرتا ہے, مجھے کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. کون ہے؟ 10 ملکوں کا خلیفہ ہے, پیارے نبی کا سسر ہے. ایمانی حالت یہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت کی خدمت کرتا ہے روزانہ. آج ہمارے ماں باپ گھر میں انتظار کر رہے ہیں, ہمارا بیٹا آئے گا مجھ سے گفتگو کرے گا. بوڑھے ماں باپ سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے. ایک ماں گھر کے دروازے پر کھڑی ہے, میں اپنے بیٹے کا چہرے کا دیدار کروں گی, اپنے دل کو سکون پہنچاؤں گی. بیٹا ہے, گھر میں داخل ہونے کے بعد سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے, ماں سے گفتگو نہیں کرتا. ہم نے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ 10 ملکوں کا گورنر ہو کر ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہا ہے. یہ صحابہ ہے جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن مجید میں دیتا ہے. یہی حقیقت میں تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں. آج ضرورت ہے صحابہ کی سیرتیں اپنی اولاد کو پڑھانے کی. توحید اللہ نے بہت بڑی نعمت دے دی ہے, بن مانگے اللہ نے توحید دے دی, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی ہے. توحید اتنی بڑی نعمت ہے, کل قیامت کے دن اس ساری زمین کو سونا بنا دی جائے اور اللہ بندے سے پوچھے گا بندے دیکھ آج ساری زمین سونے کی بنا دی گئی ہے, کیا اس سونے کی زمین کو اللہ کے لیے خرچ کرے گا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تیری جہنم سے بچنے کے لیے میں ساری زمین جو سونے کی ہے تیری راہ میں خرچ کر دوں گا. اللہ کہے گا دنیا میں نے تجھ سے صرف توحید کا مطالبہ کیا تھا, یہ تو بہت حقیر چیز ہے. اللہ نے توحید دی ہے نا. آج توحید سے کمپرومائز ہو رہا ہے, توحید سے سمجھوتے ہو رہے ہیں, منہج کے خلاف تائید ہو رہی ہے. آج معاشرے میں لوگ توحید کا سودا کر رہے ہیں, غیروں کے ساتھ غیروں کی نخالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کچھ دن پہلے سنکرانتی گیا, کتنے مسلمان پتنگوں کی لت میں برباد ہوئے, غیروں کے نقش قدم پر چل کر وہی روش. یہ توحید ہے؟ یہی توحید کا درس ہے؟ توحید سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, توحید سے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, صحابہ کے منہج سے کبھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, دین اسلام سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. میری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں, کائنات کی وہ معزز خاتون جس کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان کیا, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے دل اللہ کے تقوی اور توحید سے لبریز تھے. ابو جہل ظالم سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے. کون ہے یہ؟
مکہ کی ایک بوڑھی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظالم ابو جہل کہتا ہے سمیہ میں نے سنا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک ایسے دین کی طرف چلی ہے جو ہمارے باپ دادا کے دین کو مٹانے کے لیے آیا ہے. سمیہ ابو جہل کی طرف سے اعلان ہے, واپس باپ دادا کے دین کی طرف لوٹا, محمد کی باتوں کو چھوڑ دے. کوئی سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. ساری حکومتیں مل کر مسلمانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, اللہ ہمارا مددگار ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. سمیہ نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا ابو جہل جو کرنا ہے کر لے. سمیہ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو چکا ہے, سمیہ اپنے دین سے پلٹنے والی نہیں. ایک عورت کا ایمان ایسے بھی ہو سکتا ہے بھلا. ابو جہل نے کہا آخری بار کہہ رہا ہوں سمیہ واپس آ جا ورنہ بے رحمی کے ساتھ مار دی جائے گی. سمیہ اپنے ایمان اور استقامت پر ڈٹی رہی. ظالم ابو جہل برداشت نہ کرا, تلوار نکالی, نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر مار دیا. خون کے خطرات زمین پر گرے, وہ اسلام کی پہلی شہید اول خاتون بن کر رہ گئی. خون کا خطرہ صحابہ نے بہا دیا مگر اسلام کے خلاف آنچ برداشت نہ کی. اور آج یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے, یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا, اسی میں قوم جی رہی ہے. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. سمیہ کی خون کے خطرے مجھ کو اور آپ کو پیغام دیتے ہیں, مر جاؤ مگر توحید سے سمجھوتا نہ کرو, دین سے کمپرومائز نہ کرو. اور آج دین کا مذاق ہو رہا ہے, دین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے, انسٹاگرام کے ریلز کے ذریعے دین کا تماشا بنایا جا رہا ہے, کبھی یوٹیوب کے شارٹس کے نام پر شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور ہمارے نوجوان لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کہاں مر گئی تمہاری غیرت نوجوانوں؟ ارے جن صحابہ نے اس دین کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, کہاں ہے ہمارا ایمان؟ آج ضرورت ہے معاشرے کو توحید کی طرف لانے کی. صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دیتا ہے, یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا کیا برداشت کیا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حدیث رسول میں بڑی محنت کرنے والا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. آج کوئی غریب, فقیر, مسکین دروازے پر مانگنے آ جائے, ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ میں جانتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا, مسجد میں آئے اور اعلان کیا, کون ہے جو ابو ہریرہ کو رات کا کھانا کھلا دے, میں اس کو خوشخبری دوں گا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کے رسول آج کی رات میں اپنے گھر لے جا کر ابو ہریرہ کو کھانا کھلا کر آپ کی خوشخبری حاصل کرنا چاہتا ہوں. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے. دستک دی, بیوی سلیم نے دروازہ کھولا. ابو طلحہ نے سلیم سے کہا کہ اے میری زوجہ حیات, پیارے مصطفیٰ کی طرف سے ایک مہمان ہمارے گھر آیا ہے, ایک رات کا کھانا کھلانا ہے, کیا گھر میں کھانا موجود ہے؟ سلیم نے کہا کہ اے میرے شوہر, ایک آدمی کا کھانا بچا ہوا ہے جو میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھا تھا, اگر آپ اجازت دیتے ہو تو آپ کا کھانا میں ابو ہریرہ کو کھلا دوں. ابو طلحہ نے کہا سلیم اے میری بیوی, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور تو اللہ کے لیے ایک دن بھوکے سو جائیں؟ اگر آج شوہر کما کر نہیں لایا تو ہماری بیویوں کا کردار کیا ہے؟ شوہر کو تانے دیتی ہے, شوہر کے خلاف بولتی ہے, سسرال میں مائکوں میں فون کر کے تماشے مچاتی ہے کہ ہمارا شوہر نہیں کھلاتا. سلیم کہتی ہے اگر یہ بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھوکے رہنا ہے تو سو جائیں گے. دسترخوان لگا دیا گیا, ابو ہریرہ گھر میں داخل ہوئے, ابو طلحہ بازو بیٹھے ہوئے, چراغ بجھا دیا گیا, ابو ہریرہ کھانا کھا رہے ہیں, پیٹ بھر گیا, ابو ہریرہ دعا دے کر چلے گئے. یہ دونوں میاں بیوی اللہ کے لیے بھوکے سو گئے. صبح کا وقت ہوا, فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی نے ابو طلحہ کو بلایا, کہا ابو طلحہ کل رات میں تو نے
اور تیری بیوی نے یہ کیسا عمل کیا. تمہارے عمل کو دیکھ کر اللہ مسکرایا اور اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ ام سلیم اور ابو طلحہ کے لیے اللہ نے جنت میں سونے کا محل بنوایا ہے. ایک رات مسکین کو کھانا کھلا کر بھوکے سو جانے کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمہارا اللہ مسکرایا اور ابو طلحہ کو جنت کی بشارت دے گیا. انما نطعمکم لوجہ اللہ. اے لوگوں آج ضرورت ہے بھوکوں کو کھلانے کی, غریبوں کو کھلانے کی, مسکینوں کو کھلانے کی. لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, معاشرے کے معصوم بچوں کو کھلاؤ تم. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول ای الاسلامی افضل, سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلانا سب سے اچھا اسلام ہے. کھانا کھلاؤ لوگوں کو. اللہ نے دولت دی ہے, بیواؤں کا سہارا بنو, غریبوں کی مدد کرو, یتیم خانوں میں پیسوں کو لگاؤ اپنے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی, جب نبی کا انتقال ہوا نبی کی 9 بیویاں زندہ تھی. عبد الرحمن ابن عوف نبی کی وفات کے بعد کہتے ہیں نبی کی 9 بیویوں کا سارا خرچہ اکیلا عبد الرحمن ابن عوف اٹھائے گا. آج ضرورت ہے محبت پیدا کرنے کی. آج نفرتوں کا دور ہے, محبتیں ختم ہو گئی ہے. صحابہ کرام کی سیرت تم کو واپس محبت کے دور میں لائے گی انشاءاللہ. اپنے دل میں اخلاص, تواضع, عاجزی, انکساری, ایمان پیدا کرو, تب جا کر دنیا میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ. صحابہ کرام جن کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ اگر راستے میں پتھر دکھ جائے اور کسی یہودی کو نظر آ جائے تو یہودی یہ کہے گا کہ ضرور یہاں سے کسی صحابی کا گزر نہیں ہوا ہوگا, اگر ہوتا تو یہ پتھر یہاں موجود نہ ہوتا. تمیت الادان الطریق صدقہ, راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے. صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی قرآن بار بار تم کو دے رہا ہے, ان کے جیسا ایمان پیدا کرو, اللہ زمین اور آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھولے گا. سارے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیسی خاتون تھی وہ. نبی کی وفات کے بعد 45 سالوں تک صحابہ کو دین کا علم سکھانے والی ٹیچر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں ہے, موت کے آخری لمحوں میں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے چچا زاد بھائی ہے, ملاقات کے لیے گھر آئے. دستک دی, حضرت عائشہ کی خادمہ نے دروازہ کھولا. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ خادمہ جاؤ, جا کر امی جان کو سلام کہو کہ عبداللہ ابن عباس نے سلام بھیجا ہے, اور یہ کہنا کہ موت کے وہ آخری لمحوں میں پہنچ گئی ہے. موت کے آخری لمحوں میں عبداللہ ابن عباس اپنی ماں عائشہ صدیقہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں, وہ سارے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ موت کے آخری لمحوں میں ہیں. عبداللہ ابن عباس ملاقات کی تڑپ لے کر آئے. خادمہ آ کر کہنے لگتی امی جان آپ مرض الموت میں ہیں, موت آپ کے اوپر طاری ہے. موت کے آخری لمحوں میں نبی کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ نے کہا کہ خادمہ جاؤ, جا کر عبداللہ ابن عباس سے کہو کہ وہ یہاں سے چلے جائے, میں ان سے ملاقات کرنا نہیں چاہتی. خادمہ آئی, کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ امی جان کہتی ہے کہ موت کے آخری لمحوں میں وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی, انہوں نے آپ کو یہاں سے جانے کے لیے کہا ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں امی جان سے کہو کہ ایک مرتبہ مجھ سے ملاقات کر لے, یا پھر اتنا بتا دو کہ وہ موت کے آخری لمحوں میں عبداللہ ابن عباس سے ملنا کیوں نہیں چاہتی. خادمہ دوبارہ لوٹ کر عائشہ صدیقہ کے پاس آئی, پوچھا امی جان عبداللہ ابن عباس وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ موت کے آخری لمحوں میں آخر آپ ان سے ملنا کیوں نہیں چاہتی. جو جواب ہماری ماں نے دیا, آج اس جواب کی ضرورت سارے ماؤں کو ہے, ساری بہنوں کو ہے, ہم نوجوانوں کو ہے. کہا عائشہ صدیقہ نے اگر میں عبداللہ ابن عباس کو اجازت دے دوں تو وہ میرے پاس آئے گا, میرے قریب بیٹھے گا, مجھے موت کے آخری لمحوں میں دیکھ کر میری زندگی کے میرے نیک اعمال کی تعریف کرے گا, اور مرتے وقت عائشہ اپنی تعریف سننا نہیں چاہتی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے عائشہ کو عزت دی ہے.
میں اپنی تعریف سننا نہیں چاہتی. عبداللہ ابن عباس میری تعریف کرے گا. آج ہم اپنے کام کی تعریف سننا چاہتے ہیں, ہم اپنی گھر کی تعریف سننا چاہتے ہیں, اپنے آپ کی تعریف سننا چاہتے ہیں. شہرت پسندی, ریاکاری اور شو آف کا دور ہمارے پاس آ گیا. ہر آنے والے فتنے تم کو, تمہارے ایمان کو برباد کرتے رہیں گے. ہر آنے والا سورج ایک بربادی لے کر آ رہا ہے. ہر آنے والا دن تمہیں اپنی موت کے قریب لے جا رہا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کا عمل, صحابہ کا کردار, صحابہ کا گفتار, صحابہ کا ایمان تم کو لمحہ لمحہ اسلام کی طرف بلا رہا ہے. قرآن صحابہ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. لوٹ آؤ اہدنا الصراط المستقیم اگر چاہتے ہو, منہج سلف اگر چاہتے ہو, صحابہ کے نقش قدم پر زندگی گزارنا ہوگا. ایک آخری بات, صحابہ کرام جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگیاں لگا دی, انہوں نے قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے عملوں کو برباد نہ کرو. اللہ کی اطاعت کرتے رہو, رسول کی اطاعت کرتے رہو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایسے کرو کہ جیسا اللہ کے رسول نے کہہ دیا فوراً عمل کرو, ورنہ اللہ تمہارے اعمال کو برباد کر دے گا. اور اطاعت رسول میں صحابہ نے جو کردار پیش کیا نا, اللہ کے نبی جمعہ کا دن ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, لوگوں کی گردنوں کو ہٹاتے ہوئے اس صف کے آگے آنے لگا. اللہ کے نبی نے اس آدمی سے غصے میں کہا بیٹھ جاؤ. جو لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, 2 صحابہ جو مسجد کے اندر داخل ہو رہے تھے, وہ وہیں پر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے ان 2 صحابہ سے کہا کہ میں نے فلاں آدمی سے کہا تھا بیٹھ جاؤ, تم لوگوں سے میں نے نہیں کہا تم مسجد میں داخل ہو جاؤ, تم کیوں بیٹھ گئے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سمعنا واطعنا, آپ نے کہا بیٹھ جاؤ, اب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کس سے کہا, آپ کی زبان سے نکلا بیٹھ جاؤ, ہم بیٹھ گئے بس. یہ ہے اطاعت. نبی یہاں حکم کرتے, صحابہ اپنی جانیں لٹانے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا شراب تم پر حرام کر دی گئی. صحابہ نے شراب چھوڑ دی, جو سالوں سے شراب پیتے تھے, جن کے پیٹ میں شراب تھی, خے کر کے نکالنے لگے. اطاعت ایسی ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان کا مقصد کیا ہے معلوم ہے؟ تقوی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں, ہم نے تم پر روزے فرض کیے, روزوں کا مقصد لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو. ڈرو اللہ سے, ڈرو ویسا ڈرو جیسے صحابہ ڈرتے تھے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ حلال کو اپنانا, حرام کو چھوڑنا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب یہ ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کر دیا اس کو اپنا لو, اور جس چیز کو تمہارے رب نے حرام کر دیا ہے چھوڑ دو. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرو. یہ مقصد ہے رمضان کا, اللہ سے ڈرنے والے بننا. ہم رمضان جب آ رہا ہے اور بندہ جو ہے سحری کے وقت اٹھا, اب روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی, اللہ سے ڈرنا, حرام کو چھوڑنا. اور بندہ جو ہے سحری کرنے کے بعد سگریٹ پھونک کر روزے کا آغاز کرتا ہے, یہ تقوی ہے. اور پھر پورا دن بے چین ہے, کب افطار کھولوں گا, کب منہ میں گٹکا ڈالوں گا. جیسے ہی افطار ختم ہوا, ابھی نماز چل رہی, بھائی صاحب سگریٹ مار کے آ دیکھ. یہ تقوی ہے. ارے تمہارا غیرت کیا ہے؟ تمہاری سوچ, تمہاری فکر, تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تم اس انتظار میں تھے کہ افطار کرنے کے بعد حرام چیز کو اپنے منہ میں ڈالو گے؟ صحابہ کرام نے اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے, دولت چھوڑ دی, جائیداد چھوڑ دی. تم اللہ کی خاطر حرام نہیں چھوڑ سکتے؟ پورا دن تم بھوکے رہے, پیاسے رہے, پانی نہیں پیے, کھانا نہیں کھائے, کیوں؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے تم کھانا چھوڑ سکتے, پانی چھوڑ سکتے, سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے, گٹکا نہیں چھوڑ سکتے, شراب نہیں چھوڑ سکتے, گندے کام نہیں چھوڑ سکتے, اگر نہیں چھوڑ سکتے تو پھر یہ رمضان کا کیا فائدہ, یہ روزوں کا کیا فائدہ, یہ زندگی کا کیا فائدہ؟ رمضان آ رہا جا رہا مگر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, آدمی میں کوئی چینجز نہیں ہے. اگر رمضان کا پورا مہینہ ملنے کے بعد بھی ہم سگریٹ نہیں چھوڑ سکے, مطلب ہمارے سارے روزے برباد ہیں. حقیقت میں اگر رمضان کا پورا مہینہ ملنے کے بعد بھی ہم کو نمازوں کی عادت نہیں ہوئی, فجر نہیں پڑھ رہے ہم, ہماری نمازیں برباد ہے.
رمضان تمہیں ٹریننگ تربیت دینے کے لیے آیا ہے. اگر رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی ہماری وہی زندگی رہی جو پہلے تھی تو یقین مانیے اللہ نے آپ کی رمضان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا. آنے والے مہینے کی قدر کریں, برباد نہ کریں, اللہ سے ڈرنے والے بنیں, صحابہ کی سیرتیں خود پڑھیں, اپنی اولاد کو پڑھائیں اور ایک پاکیزہ ماحول پیدا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ آنے والے مبارک ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رمضان میں اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے اور اپنے مغفرت کا سامان تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کے منہج پر زندہ رکھنا. اے اللہ تیرے بہت سارے بندے انتظار میں ہے, دواخانوں میں ہے, بستروں پر ہے, رمضان کے مہینے میں وہ بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ تو ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفائے کلیہ نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں, غموں میں, تکلیفوں میں ہیں, اے اللہ پل بھر میں تو ہی ان کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے. اے اللہ پریشان زدہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ فلسطین کے, غزہ کے معصوم مسلمانوں کی بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک ہندوستان پر رحم فرما. اے اللہ ملک ہندوستان کی سلطنتوں, حکومتوں اور عدالتوں میں انصاف کا پرچم لہرانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہے تیرے دین, تیرے توحید پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.